میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا، حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو، شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی، میاں وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم، حاکم تو وہ تھا، تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ دو نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ، دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولا، اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو، لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا، کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے، شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں، کلپ اس طرح سے. خیر، میں نے بخاری کی حدیث پیش کی، اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعمل فعل مجہول ہے، یعنی اپنی خوشی سے نہیں لائے، لایا گیا ہے، وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر، عوام کے ووٹ سے نہیں آیا، آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا، لیکن آ گیا، پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں، ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے، پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں، وہ پوری بات نہیں کرتے، پھر ریئیکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو، نہ فرمایا اتنا نا اہل، اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی، حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے حبشی. اور فرمایا کأن رأسہ ذبیبہ، بعض دفعہ انسان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی لیکن پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ بڑا قابل ہے. کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے یا حاکم ہے یا صدر ہے. فرمایا کہ کأن رأسہ ذبیبہ، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش کا جوس نکلا ہوا ہوتا ہے نا، انگور کتنا اچھا ہوتا ہے، کشمش کا مطلب سوکھ کے نچڑ گئی، ایسا نچڑا ہوا سر. حبشی، سیاہ فام، کوئی تعلیم نہیں، لیکن کیا بن گیا؟ حاکم. حاکم کی ڈیفینیشن کیا؟ قوت نافذہ ہو، پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں. اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ڈنڈے کی زور سے منوا سکتا ہے وہ آرڈر، اس کو حاکم کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب ہونے نہ دو یہ کام. دو باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں ایسے حاکموں کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی آنا چاہیے. نہ، راستے میں رکاوٹ ڈالو، نہیں آنے دو ایسے شخص کو. حاکم اسی کو بناؤ جو حاکم بننے کے قابل ہو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بناؤ ایسے لوگوں کو، نہ، بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، رکاوٹ ڈالنی ہے. لیکن جب ہو گیا، حاکم بن گیا، اب کیا کریں؟ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اتحاد کی خاطر اس کی اطاعت کی جائے گی. جو ہونا تھا ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل نہیں ہوتی، جو ہو گئی تو ہو گئی، اب ریورس نہیں ہو سکتی. وہ آئندہ کی سوچو، اب آئندہ کیا کرنا ہے، اگلی دفعہ میں کیا کرنا ہے. یہ ریورس، اس بیس پہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پر ہماری جنگ ہو جاتی ہے مودی کے ساتھ، تو کیا اس بیس پہ ہمارے فوجی بارڈر پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ جو عوام کا جو وزیر اعظم ہے جس نے آرڈر دیا ہے جنگ کا، وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہے یا نااہل ہے؟ کیا اس بیس پہ حکومت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے دور میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا، مان لیا اس حکومت کو. بہت سے لوگ تنظیم اسلامی سے ٹوٹ گئے کہ آپ تو کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج آپ نے مان لیا. وہ ساری زندگی وضاحتی بیان ہی دیتے رہے. وہ بیان یہی ہے کہ بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دو ورنہ آپ کے بعد تلواریں چلیں گی، امت میں تلواریں چلیں گی. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا، یزید کو بنایا، اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کے ہاتھ پہ 4 یا 5 صحابہ کے علاوہ سب بیعت ہو گئے. کیوں بیعت ہوئے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہے.
اگر ہم نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا تو اسلامی ریاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو حضرت حسن کی منشا کے خلاف، حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے، تاکہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو. یہ کام کیا نا حضرت حسن نے. تو سارے صحابہ نے کیا، یزید کی بیعت ہو گئے سوائے عبداللہ بن زبیر. کچھ صحابہ نے تو کام کسی کی بھی بیعت نہیں ہوتے، ہم نہ مخالفت میں جائیں گے نہ حمایت کریں گے، نیوٹرل ہو کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، انہوں نے اپنی ایک مکہ میں الگ ریاست قائم کی. پھر حجاج بن یوسف نے چاروں طرف سے مکہ گھیرا اور مکہ پہ گولہ باری بھی ہوئی، مکہ کی دیواریں گر گئیں اس بمباری کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوک پہ لٹکا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان دنوں میں لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے. بخاری کی حدیث ہے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر، جو عمر بن خطاب جیسے بہادر کے بیٹے تھے. تو بیٹے میں باپ کے ڈی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس قدر بہادر تھے عبداللہ بن عمر. جب حجاج ابن یوسف مکہ کا گھیراؤ کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی ہے، جو شام میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کے الگ، تو ہم ان کو نہیں پنپنے دیں گے. تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی عرب کے جنگجو اور صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی. بہت کم صحابہ تھے لیکن زیادہ تابعین تھے. اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے گھر میں، چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، جہاد کو بھول گئے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت کی حالت دیکھیں، تلواریں چل رہی ہیں، آپ بھی تلوار لے کے میدان جنگ میں کودو، جہاد تو چھوڑ دیا آپ نے. پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھانے کے لیے آیا، عبداللہ بن عمر یاد رہنا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب جیسے بہادر کا بیٹا. وہ بزدل نہیں ہو سکتے لیکن گھر میں بیٹھ گئے. آج کے یوٹیوبر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح تانے دیتے. تو جو شخص تھا نا وہ آیا سامنے آ کے کہنے لگا کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ہے امت میں، آپ لڑو، تلوار لے کے میدان میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا نبی کے دور میں ہم تلوار لے کے اٹھے اور ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے کو ختم کر دیا، اور تمہاری لڑائی فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، فتنے کو پیدا کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو غلط طریقے سے حکومت کی سیٹ پہ جانے کی کوشش کرے گا اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جب وہ بن جائے، جب وہ بن گیا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے. ہاں، قانون کے اندر رہتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش بھی جائز ہے. ہم نہ دھرنوں کے خلاف ہیں نہ احتجاج کے خلاف ہیں، ہم صرف اس کے خلاف ہیں کہ ملک میں تلوار اٹھانا، ملک میں اسلحہ اٹھا کے لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، کمانڈر ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، کوئی بھی، یہاں مراد ہے حاکم، اصطلاحی خلیفہ مراد نہیں، حاکم، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے کائنم من کان، جو بھی ہو اس کو قتل کر دو، اسے قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے، تو میرے بھائی اس جہاد سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کہیں جا کے آرمی چیف کو اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، آپ جائیں ان کے سامنے بولیں. وہاں تک آپ نہیں پہنچتے، آپ یوٹیوب پہ، وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کے. یہ تو آپ کی بہادری کا لیول ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو بولتے ہوئے آپ کو پتا ہے سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. باہر ملکوں میں جا کے آپ بولتے رہو، پھینکتے رہو لمبی لمبی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملک میں جا کے ہمارے کنٹری کے خلاف بول رہے ہیں، ہماری فورسز کے خلاف بول رہے ہیں، جو وہاں ظالم ہیں آپ ان کے خلاف بھی تو بولو نا. ہمارے ملک کو ان حالات میں دھکیلنے والی یہ بیرونی طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایران پہ کون اٹیک کر رہا ہے؟ آپ جا کے وہاں بولو نا ان ملکوں کے خلاف، ان ملکوں کے خلاف بولو جو دنیا کو عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں، ایک نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. جس ملک میں یہ رہیں گے نا وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے. یہ بولیں گے سارا نزلہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، تاکہ یہاں خلفشار پیدا ہو، یہاں ملک دو ٹکڑوں میں
تقسیم ہو. یہ نہیں ہونے دیں گے بھائی, ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کوئی نااہل حکومت کی سیٹ پہ نہ آئے, پوری کوشش کرو. آ گیا, اگر آپ ہٹا سکتے ہو ہٹانے کی بھی کوشش کرو, لیکن جب تک وہ سیٹ پہ ہے تو جائز چیزوں میں آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. نا 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 نا, یہ اللہ کا حکم ہے. جب تک کوئی حکومت کی کرسی پہ ہے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور ناجائز باتوں میں نے نہیں کہا, ناجائز باتوں میں تھوڑی اطاعت کرنی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے شراب پیو, تم کیوں پیئیں گے بھائی شراب؟ ناجائز باتوں میں نہیں ہے, انتظامی چیزوں میں, جن چیزوں کا مینجمنٹ سے تعلق ہے. اور بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, لوگ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے, لوگ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے. یاد رکھو اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, سمجھ رہے ہو؟ یقین نہیں آتا, انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھو, مودی کیا کچھ کر رہا ہے ہمارے بارڈر پہ. ایسے موقع پہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اپنی افواج کے ساتھ. ہماری اور آپ کی حفاظت نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہو, میرے پاس اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حفاظت کے لیے. ہماری, میری اور آپ کی حفاظت ہماری فورسز کر رہی ہیں, چاہے وہ نیوی کی صورت میں ہو یا وہ ایئر فورس کی صورت میں ہو. تو ہم نے ان جوانوں کا حوصلہ گھٹانا نہیں ہے بلکہ بڑھانا ہے. جرنیلوں سے کرو اختلاف, ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کسی جرنیل کو اچھا کہو برا کہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم وظیفہ خور ہوتے ہیں نا فوج کے, تو جرنیلوں سے اختلاف کرتے ہوئے ہمیں ہماری رگیں پھولتی. اور بھائی کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہمارے بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں, ان کا مذاق اڑانے کی کسی قیمت پہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اور سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے مت ہو, عقیدت رکھو, آگے جانے کی کوشش مت کرو. سیاسی لیڈروں کا جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو یہ فوج ہیرو بن جاتی ہے. جب سسٹم کے تحت ان کو سیٹ سے دور رکھا جاتا ہے, بھائی سسٹم کے تحت ہی لایا بھی جاتا ہے, سسٹم کے تحت ہی ہٹائے. سسٹم ہے ہی نہیں پاکستان میں. جب لایا تھا تو کون سا انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ جب آپ کو لایا جاتا ہے تو بھی دھاندلی کر کے لایا جاتا ہے. اس وقت ایک صاحب نے مجھے کہا ہم ان لوگوں کی حمایت کیوں کریں, یہ لوگ انتخابات میں یہ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں نا, ہمارے سیاسی لیڈر ہی میں منافقت ہے. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے فیور میں ہوتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھ کا تارا بناتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے. جب اسٹیبلشمنٹ آنکھیں پھیر لیتی ہے تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں. اگر ہمارے لیڈر ایک بات پہ قائم رہیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ ان سے مدد لینی ہے یا نہیں لینی, تو ہم بھی ایک فیصلہ کر لیں گے. یہ خود بے پیندے کے لوٹے ہیں, لڑکتے رہتے ہیں, تو ہمیں کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہو؟ بہت مشکل ہے یار. الٹا پیدا ہوا بندہ ہی آ کے سمجھائے گا, اب تمہیں سیدھا پیدا ہوا, میں نے تو ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے. الٹا پیدا ہوا تمہیں سمجھا سکتا ہے. بھائی ہمارے سیاسی لیڈر کسی ایک بات پہ قائم رہتے ہیں, یہ اڑ جائیں کہ ہم نے نہیں ماننا اس سسٹم کو. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, عمران خان کو چھڑوانے کی کوشش کرو, جاؤ دھرنے دو, کنٹینر لے کر جاؤ, جو مرضی کرنا ہے. جو مولانا فضل الرحمان کے عاشق ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں جائیں, لیکن میرے بھائی عقیدت کرو. مسلم لیگی لوگ, مسلم لیگ, بلاول بھٹو زندہ باد, جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں. زرداری زندہ باد, اب اللہ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا مجھے, زرداری زندہ باد کہہ دیا. لیکن بہرحال اب میں بیلنس لے کے چل رہا ہوں نا. نہ کسی کے پٹھو ہیں, جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو مفتی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا, یہ بیرونی طاقتیں غالب آ گئیں, خدا کی قسم غزہ سے زیادہ برا حشر ہوگا ہمارا. بھول جاؤ گے غزہ کو. اس لیے نعمت کی قدر کرو. بغیر ڈھکن کے ملک ہے, کوئی بات نہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. احتجاج کرو, احتجاج سے کون منع کر رہا ہے, لیکن یہ یوٹیوبڑے جو ہے نا, یوٹیوبڑے جو ہر وقت تمہیں ہمارے فوجیوں کے خلاف اور ملک کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. ان یوٹیوبڑوں کی باتوں میں, یوٹیوبڑے میں نے سیکھا وہابڑے کے لفظ سے. ایک تقریر کر رہا تھا کہ یہ کیا جانے وہابڑے کے فاتحہ میں کتنا دم ہے. ہم لوگ کو وہابی کہتے ہیں نا, تو وہابی کی سپرلیٹو وہابڑا, تو ہم لوگ کو کہتے ہیں وہابڑے ہیں یہ, کہ یہ تو نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ہمارے یہاں جو مر جائے نا, دیوبندیوں کے یہاں جو بندہ مر جائے تو بڑے آرام سے دفن کیا, چلو کہتے ہیں یہ کیا مر, پتہ چلا کچھ بندہ مرا ہے. ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی رات کو 12 بجے, اور قبر تیار کرنے میں جو دیر ہوئی ہے بس وہی دیر ہوئی ہے. صبح لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے, ہم کہتے ہیں ہم تو دفنا چکے ہیں والد صاحب. تو کہتے ہیں یہ تو اپنے باپ سے ان لوگوں کا رشتہ ہے, نہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے, نہ کوئی دیگیں ہو رہی ہیں, بس ابا گئے بس ختم. نہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنا غم تھا.
اور اب تک دعاؤں میں ہم اپنے ماں باپ کو بھولے نہیں ہیں. شو بازیوں کی دنیا الگ ہے, دیگوں کی دنیا, ڈھکن اور ٹوپی ڈرامے الگ ہے. جو محبت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے. کون بھولتا ہے والدین کو؟ کون بھول سکتا ہے؟ تو وہ بات کیا تھی یار, وہ جلدی سے ختم کروں, ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے. وہاوڑے سے نا ہے یوٹیوبڑے, تو یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا یوٹیوبڑے, اچھا ان میں ایک چیز کامن نظر آئے گی, یہ سب ڈپریشن کے مریض نظر آئیں گے آپ کو. کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی, ہر وقت ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے سامنے سسر بیٹھا ہوا ہے ان کے, یہ ساس بیٹھی ہوئی ہے, ایسے بیٹھے ہوں گے. ایک کے نیچے میں نے کمنٹ کیا, میں نے کہا کبھی تھوڑا سو جایا کر, آرام کر لیا کر. ایسے بوکھلائے ہوئے, ہر وقت منہ سے بدبو نکلے گی ان کے, ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, علماء کے خلاف. یہ مولوی ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسے, مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ایسے, فلانا مولانا بھی ایسے. ابے کوئی دنیا میں ٹھیک تو اکیلا ٹھیک پیدا ہوا ہے؟ تحقیق کرو, یہ الٹا پیدا ہوا ہوگا, دیکھنا. وقت ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق دے. مثبت سوچ رکھو, مثبت, پازیٹو. اللہ صحت دے گا, اس سے تمہارے چہروں پہ بہاریں لے کر آئے گا. اور ملک سے محبت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ملک ہمارا ہے, غیرت مند لوگ اپنے کنٹری سے محبت کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے.